آج کی تقریب کا مقصد محرم الحرام میں جو مشہور واقعات ہمارے سامنے پیش آئے، اور آپ یہ بات ذہن نشین کر لیجئے، ان واقعات سے سبق حاصل کرنا وہی عقل مندوں کی نشانی ہے کہ وہ واقعات کی وجوہات کیا بنی اور اتنی بڑی بڑی قربانیاں اس زمانے نے اس وقت نے لی، تو ہمیں ان قربانیوں سے کیا سبق حاصل کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیں، اللہ جل شانہ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ یاد رکھو، بے شک ان عدت شہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ اللہ فرماتے ہیں یہ یاد رکھنا کہ بے شک میں نے ان 12 مہینوں کو بنایا، شب و روز کو بنایا، اور کب بنایا؟ یوم خلق السماوات والارض، جب زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ تمام چیزوں کا خالق تنہا واحد اللہ جل شانہ کی ذات ہے۔ جتنی بھی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں یا جتنی بھی چیزیں آپ کے سامنے ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، یہ تمام کی تمام واحد اللہ جل شانہ نے بنائی۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے۔ اسی طرح اللہ جل شانہ ان تمام چیزوں کو بنانے کے بعد اپنے بندوں کو اس کے بنانے کے مقاصد بھی بتائے۔ جگہ جگہ آپ دیکھیں گے قرآن میں جہاں زمین کا ذکر ہے، رات کے اندھیرے ہونے کی وجہ ہے، دن کے روشن ہونے کی وجہ ہے، یہاں تک کہ اللہ جل شانہ نے ان چیزوں سے جو اثرات مرتب ہو رہے ہیں اس کے بھی فائدے بتائیں۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، 30ویں پارے کی سب سے پہلی سورہ نبا۔ اللہ نے فرمایا میں نے رات بنائی، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور اس کو اندھیرا بخشا اس لیے کہ تمہیں وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، تمہاری رات کی نیند آسانی سے ہو سکے۔ آپ دیکھ لیں سائنس، بڑے سے بڑا ڈاکٹر آپ کو یہ کہتا ہے اگر آپ کو ذہنی سکون چاہتا ہے، آپ یہ چاہتے ہیں آپ کو ذہنی سکون ملے، تو آپ نے رات کی نیند کرنی۔ جو لوگ رات کی نیند نہیں کرتے ان کی صحت میں کمی، دماغ میں کمزوری، وجود میں کمزوری، بہت سی یعنی کہ بیماریوں کا سامنا انہیں کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پہلے سے ہی انتظام کیا کہ اس کے لیے رات کو اندھیرے والی بنائی جائے تاکہ اس کی رات کی نیند میں راحت پہنچ جائے۔ اور اسی طرح وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، پھر دن میں ایک سورج دیا، سراجا، چمکتا ہوا، جس نے پوری دنیا کو روشن کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں اس کے بنانے کا بھی مقصد یہ ہے معاشا، تاکہ تم مال کما سکو، تجارت کر سکو، محنت کر سکو۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، بادلوں کو بنایا، اس کی بھی وجہ بتائی کہ تمہیں جو آسمان سے پانی کو برسایا، اسی لیے أَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَنَبَاتًا، کہ اس زمین سے تم نباتات اگا سکو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے رات کو پانی لگایا، ہم نے زمین کو کھادا، بیج ڈالا۔ آپ بتائیں، پانی بھی آپ نے لگایا، بیج بھی ڈالا، آپ تو گھر جا کے سو گئے۔ صبح اٹھ کے آتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس بیج میں پودا بنا ہوتا ہے۔ وہ پودا کس نے بنایا؟ فقط اللہ کی ذات نے۔ تو یہ تمام چیزیں جو اللہ نے بنائی، کوئی بھی چیز بے فائدہ نہیں بنائی، اس کو بنا کر اس کا فائدہ بتایا اور کہا متاعا لکم ولانعامکم، اے لوگو یہ تمہارے لیے ہے تاکہ تم اس سے فائدہ حاصل کر سکو۔ اور ہر سمجھدار انسان کی نشانی یہی ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ حاصل کرے۔ آج جو محرم کا مہینہ ہے،
اس مہینے کو بڑی عزت کی نگاہ سے اسلام سے قبل بھی دیکھا جاتا تھا. یہ اشہر الحرم میں شامل تھا. وہ 4 مہینے جس میں عرب کی جنگ و قتال تو مشہور تھی اور اتنے لڑاکا قوم تھی عرب کی اور اتنی جہالت بھی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے قبل کا زمانہ آپ مطالعہ کریں کہ ایک جانور کا کسی زمین میں چر جانا، اس کی فصل سے کچھ کھا لینا، اس جانور کو اس کا مالک اس کی زمین سے چر جانے کی وجہ سے قتل کر دیتا تھا. پھر وہ جانور والے اپنا بدلہ لینے اس مالک کو قتل کرتے ہیں، مالک کی اولاد اس کو قتل کرتے ہیں. یہ لڑائیاں سالوں سال چلتی رہتی اور ان قبائل میں قتل و قتال عام ہو جاتا. مگر اشہر الحرم جب بھی آتے ان میں سے ایک مہینہ یہ محرم کا بھی تھا، جس مہینے میں جنگ و قتال نہیں ہوتا، احترام کرتے. یہاں تک کہ اپنے قتل کا قصاص بھی لینا ہوتا تو کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے قصاص کو مؤخر کر دیتا، جنگ کو مؤخر کر دیتا کہ اب یہ مہینہ گزر جائے گا، مہینہ ختم ہو جائے گا، اگلے مہینے جنگ و قتال کیا جائے گا. اسے اتنی عظمت سے دیکھا جاتا تھا. اور اس میں بہت سے پھر واقعات بھی ایسے ہوئے جو مؤخرین نے اپنی تاریخ میں رقم کیے ہیں، جیسے خصوصاً حضرت آدم علیہ السلام کی دعا جو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، جو قرآن کا حصہ بنی. تو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو بھی اللہ جل شانہ نے محرم کے مہینے میں قبول کیا. حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ جو مشہور ہوا کشتی والا اسی مہینے میں ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور بنی اسرائیل کو جو فرعون سے نجات ملی وہ اسی مہینے ہوئی. حضرت یوسف علیہ السلام کو نجات ملی، رہائی ملی، اسی مہینے ہوئی. تو بہت سے مؤخرین نے بہت سے واقعات کو اس مہینے میں نقل کیا کہ اس مہینے میں یہ واقعات ہوئے. اور یہ واقعات اس مکرم اور معظم مہینے میں ہونا یقیناً ان واقعات کو بھی عظمت بخشی اور ان ایام کو بھی عظمت بخشی. اور عاشورے کا دن 10 محرم کا دن جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً جب دیکھا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں تو ان سے سوال کیا گیا یہ یہودی روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو جواب ملا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی تو وہ یعنی کہ شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت بھی روزہ رکھے، اور اگر میں زندہ رہا تو یوم التاسع یعنی کہ 9 محرم کو آج کے دن بھی روزہ رکھوں گا اور 10 کے دن بھی عاشورہ کا بھی روزہ رکھوں گا. مطلب کیا ہوا کہ یہودیوں سے مشابہت نہ ہو جائے، اس مشابہت سے بچنے کے لیے میں 2 روزے رکھوں گا اور اپنی امت کو حکم دیا. تو آپ دیکھیں مشابہت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اہمیت دی. آج ہم مشابہت کو پس پوش ڈال دیتے ہیں اور اسے کچھ اہمیت نہیں دیتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو قوم جس قوم کے ساتھ بھی مشابہت رکھے گی روز قیامت وہ قوم اس قوم کے ساتھ کھڑی ہوگی. تو ہم مسلمانوں کو ظاہری بھی اور باطنی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنا ظاہر بھی کرنا چاہیے اور باطن بھی کرنا چاہیے. اتنی اہمیت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پسند نہیں کیا کہ میری امت یہودیوں کے ساتھ نیکی میں بھی مشابہت کر دے. تو ہم نے اس چیز کا اہتمام کرنا ہے. آج کا 9 کا دن گزر گیا، آپ کل کا روزہ رکھیں، کل کے روزے کے ساتھ ایک روزہ ملانے کے لیے 11 کا بھی روزہ رکھیں تاکہ وہ سنت پر عمل ہو جائے کہ ایک نہیں ہم نے 2 روزے رکھے ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس
دن کے روزے کے لیے میں اللہ کی ذات سے یہ امید رکھتا ہوں کہ اللہ جل شانہ 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو تمام ساتھی اس چیز کا اہتمام کریں۔ انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ اسی طرح بیان کو بھی اور قرآن کے مختلف انداز کو ہم سنتے رہیں گے۔